بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی مولوی صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ علماء جو ہیں یہ نبیوں کے علم کے وارث ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وراثت جو ہے یہ پڑھنے سے نہیں آتی، وراثت جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے۔ تو جس طرح نبیوں کو علم عطا ہوا ہے، اس طرح جن علماء کو علم عطا ہوگا وہ نبیوں کے علم کے وارث ہوں گے، تو وہ اولیاء کرام ہیں۔ جس طرح قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات جو ہے، اس میں دیکھیں خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں وہ کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرتے ہیں، اپنی مرضی سے میں کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ جو اس طرح جن کو علم عطا ہوگا تو وہ نبیوں کے علم کے وارث ہوں گے۔ اگر آپ مولویوں کو لیں تو ان کے جو 72 فرقے سرکار نے فرمایا، تو اب ان میں وہ سب فرقے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کافر، کوئی مشرک، کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں۔ تو اب ان میں کون سا فرقہ ہے جو نبیوں کے علم کا وارث ہے؟ سب تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ جی آپ نے کہہ دیا سب مولویوں کو کہ یہ دوست کی ہیں۔ میرا بھائی میں نے نہیں کہا، آپ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک نے کب فرمایا ہے؟ تو یہ آپ سنن ابن ماجہ جلد 2 تو حدیث نمبر 3992 حوالہ نوٹ کر لیں۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود کے 71 فرقے ہوئے جس میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی 70 دوزخ میں۔ نصارہ کے 72 فرقے ہوئے جن میں سے 71 دوزخ میں اور ایک جنت میں جائے گا۔ آگے سرکار فرما رہے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں پر منقسم ہوگی جن میں سے ایک جنت میں اور 72 دوزخ میں ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جنتی کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، جو جماعت کو پکڑے رہیں گے۔ یہاں بھی جماعت سے مراد اولیاء کرام کی جماعت ہے جو فرقوں سے باہر ہیں، جن کا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ آگے آپ نے فرمایا، یہ حدیث نمبر 3993 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 71 فرقوں میں بانٹ گئے اور میری امت 72 فرقوں میں بانٹ جائے گی، سوائے ایک کے سب دوزخی ہوں گے اور وہ جماعت سے وابستہ رہنے والے ہیں۔ آگے فرمایا 3993 پہلے ہوگی، اب یہ ہے 94۔ 3994 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، اگر وہ ایک با چلیں گے تو تم بھی ایک با چلو گے، یعنی ہاتھوں کے پھیلاؤ کو آپ نے فرمایا، اور اگر وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گو کے سوراخ میں داخل ہوئے ہیں تو تم بھی داخل ہوگے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، اور کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہیں بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ مولوی 72 فرقے دوزخی ہوں گے، میں نے نہیں کہا۔ آپ میری بات کو، میرا بھائی، میرا پیارا بھائی، اس کو حدیث نہ سمجھیں، حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہوتا ہے۔ دوسرا آپ کا پہلے ایک آپ نے کیا ہے کہ بھئی کہاں کس نے حوالہ دیں کہ نبی پاک کے ہاتھ چومے ہیں، تو وہ بچے نے حوالہ دیا تھا، تو اس کے بارے میں وہ حدیث عرض کر رہا ہوں۔ مصافحہ معانقہ باب مشکات شریف جلد 2
ذرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور وہ عبد القیس کے وفد میں شامل تھے، کہا جس وقت ہم مدینہ آئے اپنی سواریوں سے جلدی کرتے تھے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ تو یہ ابو داؤد میں بھی یہ روایت ہے، یہ مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے، مصافحہ اور معانقہ باب میں۔ تو اس طرح دیکھیں، ایک تو آپ نے بہت سارے سوال بھیجے، میرا تو وہ آرام کا ٹائم تھا، میں ابھی باہر آیا ہوں تو میں نے یہ سب دیکھے ہیں۔ ایک بچے نے آپ سے کچھ سوال و جواب کیے ہیں، تو دیکھیں یہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سورۃ یوسف، یہ قرآن پاک میں ہے۔ قرآن پاک سارے کا سارا جو ہے وہ امت محمدیہ کے لیے ہے، نہ کہ اس کا کچھ حصہ عیسائیوں کے لیے یا کچھ یہودیوں کے لیے ہے۔ تو اس کا انکار جو ہے میرا بھائی اتنی جلدی انکار میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا صحابہ نے ہاتھ تک نہیں چوما، تو میں نے وہ حدیث آپ کو عرض کر دی۔ باقی ریاحین آپ کو اگر ایک تو مجھے لگتا ہے کہ آپ میرا بھائی جو ہے یہ مطالعہ کم کرتا ہے، ایسے عقلی دلیلوں سے آپ بات فرما رہے ہیں، تو اس میں میری جو 3-4 آپ کو بھیج دیں گے جو میں نے بیان کیے ہوئے ہیں سیدہ تعظیم کے بارے میں، تو ان کے بارے میں آپ ٹھنڈے دل سے اگر دیکھیں گے، سوچیں گے، تو پھر آپ کو ساری سمجھ آئے گی۔ اس میں حوالے میں نے سب دیے ہوئے ہیں، اگر کسی حوالے کی سمجھ نہ آئے تو پھر دوبارہ آپ تکلیف فرما لیں، وہ میں پھر عرض کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ رسول کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ باقی جو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں غیر اللہ کا سجدہ جس کو سب حرام حرام کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی آیت نہیں پڑھی کہ کس میں اللہ تعالیٰ نے سجدہ تعظیم کو حرام کہا ہے۔ یہ مولانا نصیر صاحب جو ہیں مولوی صاحب گولڈے والے، وہ بھی اپنی طرف سے ہی کہہ رہے ہیں، کوئی انہوں نے آیت نہیں پڑھی، کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ کس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ تعظیم کو حرام فرمایا ہے۔ للملائکہ تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور سب فرشتوں نے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صاف تو فرما رہے ہیں، اور یہ سجدہ تعظیم آدم علیہ السلام کو تھا۔ آدم اللہ نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو غیر اللہ کو سجدہ تعظیم جس نے نہیں کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے لعنتی کر دیا۔ یہ ابلیس ہوا ہی اس وجہ سے ہے، ورنہ یہ تو فرشتوں کا سردار تھا، معلم ملکوت تھا۔ فرشتوں نے سجدہ کر دیا غیر اللہ کو، آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم، تو وہ علیہ السلام ہو گئے، یہ ان کی سرداری سے ملعون ہو گیا، لعنتی ہو گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ میرے جو انعام والے بندے ہیں ان کے راستے پہ چلو۔ تو انعام والے بندے خود اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں موجود ہے، نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا۔ تو میرا بھائی اس میں دیکھیں، نبی کسی نبی کا آپ فرمان سنا دیں جس نے سجدہ تعظیم کا انکار کیا ہو۔ اب یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، وہ سجدہ کر رہے ہیں سجدہ تعظیم، ان کی اہلیہ بھی کر رہی ہیں، ان کے بیٹے بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان انعام والے بندوں کے راستے پہ چلو۔ اور صالحین جو ہیں یہ اولیاء کرام ہیں، کسی ولی کا آپ کلام پیش کر دیں کہ انہوں نے اس کا کیا ہو انکار، سب ولی ہاشت بہشت کتاب لے لیں میرا بھائی، اس میں دیکھیں کہ جتنے خواجگان ہیں، محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفوائد جلد 5 میں فرماتے ہیں کہ سجدہ تعظیم جائز ہے، یہ صحابہ کرام نبیوں کو کرتے رہے ہیں، اور اپنے نبی علیہ السلام کو بھی، حضور کو بھی صحابہ کرام سجدہ کرتے تھے۔
خواجہ غریب نواز کا دیکھ لیں کہ وہ اپنے پیر و مرشد کو کس طرح ملتے تھے، سجدہ تعظیم کیے بغیر یہ ملتے ہی نہیں تھے۔ اس میں 8 اولیاء کرام کے احوال موجود ہیں، سب کے سب دیکھ لیں وہ اپنے پیر و مرشد کو کس طرح ملتے تھے۔ داتا صاحب کی کشف المحجوب ہے، اس میں آپ دکھا دیں کہ آپ نے سجدہ تعظیم کو حرام فرمایا ہو۔ یہ مولوی نصیر صاحب جو ہے یہ تو اپنی طرف سے ہی کہتا جا رہا ہے، کوئی آیت اس نے نہیں پڑھی۔ اور پھر احمد رضا کا کر رہا ہے، احمد رضا کا حوالہ دے رہا ہے، تو اس کی کتاب ہے حرمت سجدہ تعظیم، اس کے 72 صفحے پر وہ لکھ رہا ہے کہ حدیث جو ہے یہ قرآنی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے۔ یہ تو قرآن کا ہی انکاری ہے احمد رضا جو ہے۔ اب مولوی جو ہیں سارے کے سارے آپ نے کہا، آپ نے کہہ دیے دوست کی، میں نے نہیں کہا، میں نے وہ حدیث کے حوالے بتا دیے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ سارے دوست کی ہیں 72 فرقے، اور اولیاء کرام کی جماعت جو ہے وہ جنتی ہیں۔ تو اس میں یہ خود اپنی طرف سے ہی کہہ رہا ہے، کوئی آیت نہیں اس نے پڑھی جس میں سجدہ تعظیم حرام ہو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات جو دیکھیں، ریاحین میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا سجدہ تعظیم ثابت ہے، اور اس طرح یہ مدارج النبوت کا کہہ رہا ہے۔ تو مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے کہیں منع نہیں کیا کہ سجدہ تعظیم حرام ہے، آپ نے فرمایا کہ سجدہ تعظیم جائز ہے۔ یہ اپنے پاس سے ہی کہہ رہا ہے، ایسی خام کا نام لے رہا ہے۔ تو احمد رضا صاحب جو ہیں یہ تو فرقوں میں سے ہے، انہی دوست کی فرقوں میں، بریلوی فرقہ، دیوبندی فرقہ، یہ سب جو ہیں یہ فرقے ہیں، اور سرکار نے فرمایا 72 فرقے دوست کی ہوں گے، ایک جماعت جو اولیاء کرام کی جماعت ہے وہ ہوں گے جنتی۔ اسی طرح ابو داؤد میں باب الفتن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں تمہیں علماء کی گمراہی سے ڈراتا ہوں، جب بھی شیطان کوئی گمراہی کی بات کہنا چاہتا ہے تو وہ علماء کی زبان سے کہلواتا ہے۔ یہ ابو داؤد باب الفتن، اس میں سرکار آپ دیکھ سکتے ہیں، ناراضگی کی بات نہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اگر ان حوالوں سے تسلی نہ ہو تو میرا بھائی پیار سے بات کریں۔ دیکھیں ہم تو پیار کرنے والے لوگ ہیں، نفرت کرنا مولویوں کا کام ہے، ہم مولویوں کے قائل ہی نہیں ہیں، کیونکہ سرکار نے فرما دیا 72 فرقے ہوں گے، میری امت کے سارے دوست کی ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔